حضرت یونس علیہ السلام نے قوم سمود کو سیدھے راستے پر لانے کی بہت کوششیں کی، لیکن بھٹکی ہوئی قوم پر حضرت یونس علیہ السلام کی نصیحت کا کوئی اثر نہ ہوا۔ تو حضرت یونس علیہ السلام کو یقین ہو گیا کہ یہ لوگ خدا پر ایمان نہیں لانے والے ہیں۔ حضرت یونس علیہ السلام مایوس، نا امید ہو گئے۔ نا امیدی کی حالت میں حضرت یونس علیہ السلام نے قوم سمود کی تباہی و بربادی کے لیے بد دعا شروع کی اور اس سرزمین سے نکل پڑے۔ چلتے چلتے دریائے فرات کے کنارے پہنچے تو دیکھا کہ ایک کشتی کنارے پر لگی ہے، لوگ اس پر سوار ہو رہے ہیں۔ ان کی دیکھا دیکھی سے حضرت یونس علیہ السلام بھی اس پر سوار ہو گئے اور جن لوگوں کو جانا تھا وہ لوگ بھی سوار ہو گئے۔ کشتی لوگوں سے بھر چکی تھی۔ اس کے بعد کشتی اپنی منزل کی طرف، اپنے مقصد کی طرف روانہ ہوئی۔ سمندر پرسکون تھا، آسمان بھی صاف تھا، مسافر اطمینان سے بیٹھے ہوئے تھے۔ جب کشتی بیچ سمندر میں پہنچی تو دیکھا کہ آسمان پر سیاہ کالے بادل اٹھ رہے ہیں۔ پھر ہوائیں چلنے لگیں۔ ہوا اچانک طوفان کی شکل اختیار کر گئی۔ سمندر میں کشتی ڈگمگانے لگی۔ سمندر کی لہریں اوپر نیچے ہونے لگیں۔ بارش بھی شروع ہونے لگی۔ طوفان کے جھٹکوں اور پانی کے تھپیڑوں سے کشتی کے ڈوبنے کا اندیشہ، ڈر پیدا ہونے لگا۔ کشتی میں بیٹھے ہوئے مسافروں میں سے ایک نے کہا کہ معلوم ہوتا ہے کہ کشتی میں کوئی ایسا شخص بھی سوار ہے جس سے کوئی بڑا گناہ، کوئی بڑی غلطی سرزد ہو گئی ہے۔ جب تک ایسے شخص کو کشتی سے نہ نکالا جائے گا، کشتی کا صحیح سلامت رہنا محال ہے، مشکل ہے۔ وہ شخص کون ہے یہ بتانا مشکل ہے جب تک کہ وہ خود کو پیش نہ کرے۔ اس پر حضرت یونس علیہ السلام کھڑے ہو گئے اور کہا کہ میں ہی ہوں جس سے بڑی غلطی سرزد ہو گئی ہے۔ مجھے کشتی سے نکال دیا جائے تو آئی ہوئی مصیبت ٹل سکتی ہے۔ تمام مسافر حضرت یونس علیہ السلام کا منہ تک رہے تھے، جس نے خود ہی سب کے سامنے اپنی غلطی کا اظہار کیا۔ پھر سب نے ایک زبان ہو کر کہا، سب نے ایک ساتھ مل کر کہا کہ یہ شخص تو فرشتہ صفت انسان معلوم ہوتا ہے کہ ہم کسی حال میں اسے کشتی سے نہیں نکال سکتے۔ مسافروں میں سے ایک نے تجویز پیش کی، ایک نے رائے پیش کی کہ قرآن اندازی کی جائے، جس کا نام پرچی میں نکلے وہی سزا کا مستحق ہوگا، ہم اسے کشتی سے نکال دیں گے۔ چنانچہ قرعہ ڈالا گیا۔ پرچی میں حضرت یونس علیہ السلام کا نام نکلا۔ اس عمل سے لوگوں کو اطمینان نہیں ہوا۔ اس قرعہ اندازی کے ذریعے سے لوگوں کو اطمینان، سکون نہیں ملا۔ پھر قرعہ ڈالا گیا تو حضرت یونس علیہ السلام کا ہی نام نکلا۔ اس طرح یہ عمل بار بار دہرایا گیا۔ ہر بار یہی ہوا کہ حضرت یونس علیہ السلام نے کہا کہ میں اپنے رب کا نافرمان ہوں۔ خدا کا حکم بھی یہی ہے، مجھے دریا میں ڈال دو، تمام مسافروں کی جان بچ جائے گی۔ اگر یہی وجہ ہے میں غلطی پر ہوں اور کوتاہی پر ہوں، ہوا صرف میری وجہ سے چل رہی ہے، کشتی میری وجہ سے ڈگمگا رہی ہے، مجھے دریا میں ڈال دو، تمام مسافروں کی جان بچ جائے گی۔ حضرت یونس علیہ السلام نے کشتی کے مسافروں سے اور ملاح سے بار بار کہا کہ وہ کشتی سے چھلانگ لگانے کے لیے تیار ہیں، اس لیے کہ میں نے اللہ کے حکم کا انتظار نہیں کیا۔ وہ کشتی سے چھلانگ لگانے کے لیے تیار ہیں، اس لیے کہ میں نے اللہ کے حکم کا کوئی مجھے انتظار نہیں ہے۔ آخر کار کشتی کے مسافروں اور ملاح نے حضرت یونس علیہ السلام کی بات کو مان لیا اور حضرت یونس علیہ السلام کو دریا میں پھینک دیا۔ دریا میں ایک مچھلی حضرت یونس علیہ السلام کی طرف بڑھی اور نگل گئی۔ اللہ نے مچھلی سے کہا کہ یہ تیری خوراک نہیں ہے،
یہ تیرے پیٹ میں امانت ہے جسے واپس کرنا ہے۔ چنانچہ مچھلی اللہ کے حکم کی محتاج تھی۔ مچھلی کو بھوک کی ضرورت تھی، لیکن اللہ کا حکم ہوا تو اس نے حضرت یونس علیہ السلام کو اپنے پیٹ کے اندر محفوظ کر رکھا۔ چنانچہ حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں اندھیرے میں رہے، اللہ کا ذکر کرتے رہے اور معافی طلب کرتے رہے۔ حضرت یونس علیہ السلام بار بار پکار رہے تھے، اے اللہ، تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، تو پاک ہے، بلا شبہ میں نے اپنے ہی نفس پر ظلم کیا ہے، میں ظالموں میں سے ہوں۔ اللہ نے آپ کی پکار کو سن لیا۔ حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں محفوظ رہے۔ مچھلی نے دریا کے کنارے پر اگل دیا، حضرت یونس علیہ السلام کو اگل دیا۔ جب حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ سے باہر آئے، آپ نے کھلی فضا میں سانس لیا اور اللہ کا شکر ادا کیا۔ اللہ نے حضرت یونس علیہ السلام سے فرمایا، اگر تو مجھے مچھلی کے پیٹ میں میری پاکی بیان نہ کر۔ حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں یہ دعا پڑھتے تھے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یہ حضرت یونس علیہ السلام ان کلمات کو مچھلی کے پیٹ کے اندر پڑھتے رہے اور اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے رہے، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے رہے۔ اللہ نے فرمایا، اگر تو مچھلی کے پیٹ میں میری پاکی بیان نہ کرتا تو نجات حاصل نہ کرتا۔ جس جگہ پر مچھلی نے آپ کو اگلا تھا، اللہ کے حکم سے وہاں ایک پودے کی بیل سے سایہ آ گیا۔ حضرت یونس علیہ السلام سایہ تلے بیٹھ گئے اور اللہ کا ذکر کرنے لگے۔ کہا جاتا ہے کہ حضرت یونس علیہ السلام کے پاس ایک ہرنی آتی تھی اور وہ اپنا دودھ پلا جاتی تھی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ہم نے بیلدار درخت اگایا، ہم نے اس کو 1,00,000 آدمی کی طرف بھیجا۔ پھر وہ لوگ حضرت یونس علیہ السلام پر ایمان لے آئے۔ جب نینوا کے لوگوں نے حضرت یونس علیہ السلام کی معجزاتی کرشمے کو دیکھا تو وہ حضرت یونس علیہ السلام پر ایمان لے آئے۔ ملک نینوا چھوڑ دینے کے بعد حضرت یونس علیہ السلام کی قوم آپ کو بہت زیادہ یاد کرنے لگی تھی۔ حضرت یونس علیہ السلام کے نکل جانے کے بعد پچھتانے لگی۔ لوگوں نے محسوس کیا کہ آپ نبی تھے اور ہدایت کے لیے آئے تھے۔ لوگوں نے اللہ سے معافی طلب کی اور وہ حضرت یونس علیہ السلام کی آمد کا آنے کا انتظار کرنے لگے۔ لوگوں نے اقرار کیا اور مان لیا کہ ہم اللہ پر ایمان لے آئے ہیں، اور اس بات پر بھی کہ یونس علیہ السلام اللہ کے بھیجے ہوئے نبی ہیں اور آپ کے لائے ہوئے پیغام پر، آپ کے لائے ہوئے باتوں پر یقین رکھتے ہیں اور یونس علیہ السلام کی تصدیق کرتے ہیں۔ قوم کے لوگ ایک دوسرے سے کہنے لگے کہ اگر حضرت یونس علیہ السلام ہمارے درمیان، ہمارے بیچ میں آ جائیں تو ہم سب ان کی تعظیم کرنے لگیں گے اور ان کے حکم پر عمل کریں گے۔ اللہ نے حضرت یونس علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ قوم کی طرف جائیں اور اللہ کا پیغام سنائیں اور انہیں برائی سے روکیں، نیکی کی طرف بلائیں، لوگوں کو آپس میں ایک دوسرے سے اچھا سلوک کرنے کی تلقین کریں۔ چنانچہ اللہ کے حکم پر جب حضرت یونس علیہ السلام اپنی قوم کی طرف لوٹ آئے تو قوم نے خوشی کا اظہار کیا۔ حضرت یونس علیہ السلام کی آنے پر قوم نے اللہ کا شکر ادا کیا اور حضرت یونس علیہ السلام پر ایمان لے آئے۔ حالانکہ حضرت یونس علیہ السلام کی قوم، کیونکہ وہ اپنے ایمان عذاب کو ٹال دیا، اس لیے کہ وہ حضرت یونس علیہ السلام پر ایمان لے آئے تھے۔ یہ ایک ایسی قوم، حضرت یونس علیہ السلام کی قوم وہ قوم ہے جس پر عذاب کو ٹال دیا گیا، عذاب کو مؤخر کر دیا گیا، اور باقی اور قومیں دنیا کے اندر آئی ہیں، ان پر عذاب آیا تھا،
کیونکہ وہ اپنے نبیوں پر ایمان نہیں لائے تھے۔ واپس آ کر حضرت یونس علیہ السلام نے تبلیغ شروع کر دی اور ہدایت دینے لگے کہ برے کاموں سے دور رہیں، ضرورت مندوں کی مدد کریں، بھوکوں کو کھانا کھلائیں، ننگوں کو کپڑا پہنائیں، کسی کے ساتھ برا سلوک نہ کریں۔ حضرت یونس علیہ السلام شہر نینوا میں پیغمبر بنا کر بھیجے گئے۔ آپ لوگوں کو ہدایت کرتے، نیکی کی طرف بلاتے رہے، برے کاموں سے روکتے رہے۔ اگر آپ چینل پر پہلی بار آئے ہیں، میرے چینل کو لائک، سبسکرائب، شیئر کرنا نہ بھولیں۔ براہ کرم میرے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، شیئر کریں اور کمنٹ کریں۔ اپنی صحت کا خیال رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔